تو درجہ بندیاں تو ہے. تو رب کائنات کا میں تو یہی کہتا ہوں اولئک اعظم درجہ, ان کا درجہ اونچا ہے. جناب ابوبکر کا درجہ اعظم ہے, جناب عمر کا اعظم ہے, جناب عثمان کا اعظم ہے, اور جناب حیدر کا تو اعظم ہے, حسن کا اعظم ہے. اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد والے ہیں خام خواہ ان کو پہلوں کے ساتھ نہ ملاؤ. اللہ کہتے ہیں ان کا اعظم ہے اور بعد والوں کا اس طرح کا تو نہیں ہے. شوق چڑھا ہوا ہے آج کل, ہمیشہ کہتا چلا رہا ہوں آپ کو, شوق چڑھا ہوا ہے, ناکام شوق, ناکام شوق. مولوی صاحب کو گالیاں گولیاں دے کر دبا دبو لوگے, قرآن کو کیسے دباؤ گے؟ رافضی ہو گیا, شیعہ ہو گیا, یہ کہہ کر کے ایک پریشر بڑھا لو گے. کتاب اللہ کے خلاف کیسے پریشر بڑھاؤ گے؟ رسول اللہ کے خلاف کیسے پریشر بڑھاؤ گے؟ نص قطعی ہے, پہلے والوں کو بعد والے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا, میں کیونکہ کئی بار یہ نظریہ آپ کو بتا چکا ہوں, یہ فکر آپ کو بتا چکا ہوں, یہ ناکام سوچ, میں خوشبو کو بوریوں میں قید کر لوں گا, میں روشنیوں کو میں رسیوں میں جکڑ لوں گا, بے وقوفی ہے, لگے رہو. خوشبوؤں کو جکڑا نہیں جا سکتا زنجیروں کے اندر, روشنیوں کو رسیوں کے اندر پیک نہیں کیا جا سکتا. جیسے یہ مسلمہ حقیقت ہے, بس یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بعد والوں کو پہلے والوں کے درجے تک نہیں پہنچایا جا سکتا. جس نے درجے دینے تھے وہ کہہ رہا ہے اعظم درجہ, ان کا تو درجہ ہی اعظم ہے, ان کا تو درجہ ہی اعظم ہے. میں پرسوں اپنے بچوں کو ایک حدیث پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ دیکھو یہاں آ کر کیا کتاب اللہ کو کیا کہو گے کہ بعض صحابہ کی توہین ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ العزیز. درجہ بندیوں کا بیان چھیڑ دیا جائے تو بعض صحابہ کی توہین ہو رہی ہے کیا؟ یہ سو کہ جھوٹ سر عام دندناتا پھر رہا ہے مارکیٹوں کے اندر. یہ صحابی کا مقام بھائی حدیث کے مطابق او توہین ہو گئی ہے, رافضی ہو گئے ہو, صحابہ کی توہین کرتے ہو, نعوذ باللہ العزیز. قرآن پاک کو کیا کہو گے؟ میں حیرت ناک. میں نے کہا کہ صحابہ تو سارے صحابہ ہے, لیکن اللہ خود کہتا درجہ دینے والا, ان کا درجہ بہت اونچا, اعظم. اس میں تفصیل کا سیگا. میں بچوں کو حدیث پڑھا رہا تھا, حضور نے کہا کہ القرآن مع علی. سبحان اللہ. یہ نہیں میں کوئی بات اور کہنے لگا ہوں, میں اپنی بات اور کہنے لگا ہوں. جب یہ بات کہنے لگا ہوں مجھے ایک اور حدیث یاد آتی ہے. ایک بار کچھ مالی معاملات میں حضور رحمت عالم نے ہزاروں حکمتوں کے پیش نظر کچھ نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کو مال غنیمت زیادہ دے دیا اپنی ہزاروں حکمتوں کے مطابق. تو جو پرانے صحابہ سے پچھلے, انہوں نے کہا ہماری تلواروں سے خون کے قطرے ٹپک کر ابھی رکے نہیں ہیں اور مال سارا بولے گئے. حضور اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو حکمت میرے پیش نظر ہے, تو حضور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کو ٹھنڈ کیسے پہنچے گی, ان کو ٹھنڈ کیسے پہنچے گی. میرا حضور نے جملہ فرما دیا, حاصل حدیث, وہ مال لے کر جا رہے ہیں, تم اللہ کے محبوب کو لے کر جا رہے ہو. تو جدھر اللہ کے محبوب کلیجے ٹھر گئے, سینے ٹھنڈے ہو گئے, دل باغ ہو گئے, ذہن روشن ہو گئے, مال بھول گیا, اور غنیمت کیا ہوتی ہے فراموش کر دیا. اور ہمارے پاس رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ حضور کے ساتھ ہونے کا معنی سمجھ آیا, تھوڑا کوئی احساس اگر بیدار ہوا, تو حضور نے کہا القرآن مع علی, قرآن علی کے ساتھ ہے. تو قرآن کیا سمجھتے آپ صرف یہی ہے قرآن, یہ تو ہے. امی جان کی بات نہیں مانو گے؟ سبحان اللہ. امی جان کی بات نہیں مانو گے؟ ممبروں پر سناتے ہو, خطیب ہو, ممبروں پر سناتے ہو, امی جان کی بات نہیں مانو گے؟ جناب عائشہ کیا فرماتی ہے, لفظوں والا قرآن دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو, اور اس کا عملی نمونہ دیکھ لو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو. قرآن علی کے ساتھ ہے. لفظوں والا ہو تو میرے حضور نے کب کہا کہ لفظوں والا تو علی کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ قرآن کے نقش ہے, الفاظ ہے, اور میں قرآن کا اسوہ کامل ہوں. یہ بھی قرآن, میں بھی قرآن. قرآن جس رنگ میں بھی ہولی ہی کے ساتھ ہے, میں کہا حضور علی کے ساتھ ہے. سب صحابہ ہونے کے باوجود قرآن حضور, چلو میں کہتا ہوں اسی پر کا حضور نے یہ کہا قرآن سب صحابہ کے ساتھ ہے. یہ کہا نہیں جا سکتا تھا. خام کا پنگی بازی, خام خواہ شرارتیں, خام خواہ غلط فتوے. ہم نے تو سنا کر جانا کہ یہ صحابہ ہیں, حضور کے تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضور وہاں ارشاد نہیں فرما سکتے تھے قرآن میرے صاحب صحابہ کے ساتھ ہے. کیوں حضور فرما رہے قرآن علی کے ساتھ ہے؟ کوئی سمجھنا چاہیے درجے ہیں, مانتے ہیں ہم درجے ہیں. جناب ابو بکر کے درجے ہیں, مانتے ہیں, مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے. لیکن ان درجوں کی دنیا میں کسی ایک کو بھی کہا ہے حضور نے کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کہا ہے کسی کو؟ جناب زہرا کے مقام کو کون پہنچے؟ ان میں سے کسی ایک کو بھی کہا ہے حضور نے کہ یہ تو میری جان ہے علی, یہ تو میری جان ہے علی. نعرہ حیدری, حیدر, حیدر, حیدر. دل سے بولو, دل سے بولو.
रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। सिर्फ इतनों से आगाही दे रहा हूँ, मैंने अजाने दे दू कर मर जाना है, हर खतीब ने मर जाना है, सब खोटियां थी जनता दिखा रही हैं। बाद गलों को उठाकर पहलों के बराबर करते हो, और जो दर्जा बंदियों की बात करे, राफसी होने के फतवे लगाते हो मौलवियों, हूँ वैसे मैं भी मौलवी, कम तरीन मौलवी, हकीर तरीन मौलवी, लेकिन अल्लाह का फजल है कुरान पाक के लफ्जों के साथ साथ रहता हूँ। अल्लाह तो कहता है ये सारे बराबर नहीं है, तो चस्के चढ़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। कोई मौला हैदर का पुत्र बेटा ये कहे जो मेरे बाबा हैदर को नहीं मानते मेरे जनाजे में ना आए, आवाजें क्या आती हैं, जो मुआविया को ना माने मेरे जनाजे में ना। अब मुकाबला देखो, मुकाबला देखो, जो मेरे बाबा हैदर का नहीं है ना आए जनाजों में, मुकाबला देखो, जो जनाब हजरत अमीर मुआविया को ना माने ना आए मेरे, मुकाबला देखो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम तो कहते हैं हुजूर के सब सहाबा। आगे देखो मुसलमानों का अकीदा, वकुल्लन, सब सहाबा, ये अकीदा है, ये वकुल्लन सारे सहाबा, वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ वादा जन्नत का है। ये ईमान। बताओ किसको निकाला? झूठो, बताओ किस सहाबी को निकाला? झूठ बोलते हो पब्लिक के अंदर, ये राफसी हो गए तो सहाबा की तौहीन करते हैं। किसको निकाला हमने? कुल्लन कहा, कुरान ने कहा, हमने माना। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन ऊपर वाला लफ्ज़ उलाइका आज़म, और पहले भाग है बड़े में, बड़े पहले में, उलाइका आज़म दरजा। आवाज चलती रहेगी, बयान होता रहेगा, अज़ानें दी जाती रहेंगी, आने वाले आते रहेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की अहले बैत और खून रसूल की नौकरी में 2 गालियां मिली हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नबियों को मजनून कहा जाता है, पागल कहा जाता है, फितना पर्दास कहा जाता है, हमें चलो 2-4 गालियां मिली हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2-4 गालियां तो कुछ भी नहीं है, और जो खालिस अहले बैत थे उनके गले काटे गए हैं। उनके गले काटे जानों के मुकाबले में 2 झिड़कियां क्या है, राफसी होना क्या है। हमारे अकाबिर कहे गए अगर हुब्बे आले मोहम्मद का नाम रिफ्स है तो हम सबसे बड़े राफसी हैं। इस गुनाह से हम तौबा नहीं करते हैं, सहाबा का अदब भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दर्जा बंदियों की कहानी भी नहीं छोड़ेंगे। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे जन्नती हैं। ये कोई नई बात नहीं, हमें पुरानी पता है, कोई इल्म में इजाफा नहीं हुआ, हमें पुरानी पता है कि सारे जन्नती हैं। वकुल्लन वअद, ये कोई नया नारा दे करके कौम को सही तरीन रास्ते पर ले आए हो, कोई ऐसी कहानी नहीं, पुराना नारा है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कोई अजमत के तार सर पर डालने की जरूरत नहीं है, पुराना पता है हमें, इस नारा बनने से पहले का पता है हमें। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, जैसे इसका बहुत पहले से पता है, इसका भी बहुत पहले से पता है। अबू बकर जैसा कौन है, उमर जैसा कौन है, उस्मान जैसा कौन है, हैदर जैसा कौन है, इसका भी बहुत पहले पता है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना।